صبر کی سب سے بڑی مثال دنیا کی تاریخ میں اگر کسی ایک انسان کو صبر، شکر اور اللہ پر کامل بھروسے کی علامت کہا جائے تو وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چند انبیاء کو خاص طور پر صبر کی انتہا کے طور پر پیش کیا اور حضرت ایوب ان میں سر فہرست ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا۔ سورۃ صاد 44 نمبر آیت۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش نعمت بھی ہو سکتی ہے، تکلیف اللہ کی ناراضگی نہیں، صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب اور مقام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا مقام عراق اور شام کے درمیانی علاقے میں تھا، ایک خوشحال زرخیز علاقہ۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو مال، اولاد، صحت، عزت سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ بے مثال نعمتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، مویشی، کھیت، غلام، تجارت سب کچھ تھا، نیک بیوی، کئی اولاد، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کی اطاعت اور شکر۔ آپ علیہ السلام کبھی غرور نہیں کرتے، ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ یہی چیز شیطان کو ناگوار گزری۔ آزمائش کا آغاز۔ اللہ نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ حضرت ایوب کو آزمائے۔ یاد رہے، شیطان صرف اللہ کی اجازت سے ہی کچھ کر سکتا ہے۔ پہلے، مال تباہ ہو گیا، مویشی مر گئے، کھیت برباد ہو گئے۔ حضرت ایوب کا رد عمل، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اولاد کا امتحان۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد وفات پا گئی۔ یہ ایک ایسا غم تھا جو انسان کو توڑ دیتا ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام روتے ضرور تھے لیکن اللہ سے ناراض نہیں ہوئے۔ یہ صبر کا وہ مقام تھا جہاں عام انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ بیماری کی آزمائش۔ اب سب سے سخت امتحان، شدید بیماری، سالوں تک جسمانی تکلیف۔ اہم وضاحت، بیماری متعدی نہیں تھی، جسم سے بدبو والی من گھڑت روایات غلط ہیں، نبی پر ایسی چیز جائز نہیں۔ یہ بیماری تکلیف دہ تھی، کمزور کر دینے والی تھی، مگر زبان پر شکوہ نہیں، دل میں شک نہیں۔ لوگوں کا دور ہونا۔ وقت کے ساتھ لوگ دور ہوتے گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، شاگرد بھی کم ہو گئے، صرف ایک ہستی باقی رہی، نیک بیوی۔ وہ خدمت کرتی، حوصلہ دیتی، صبر کی شریک بنی۔ یہ عورت تاریخ اسلام کی عظیم صابر خاتون ہے۔ اللہ سے دعا۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، یہ دعا قرآن میں موجود ہے، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء 83۔ غور کریں، بیماری کا شکوہ نہیں، صرف اللہ کی رحمت کا ذکر۔ یہ ہے اصل دعا کا ادب۔ شفا کا معجزہ۔ اللہ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، زمین سے پانی کا چشمہ نکلا۔ اللہ نے فرمایا، اس سے غسل کرو، اس سے پیو۔ نتیجہ، بیماری ختم، صحت واپس، طاقت لوٹ آئی۔ نعمتوں کی واپسی۔ اللہ نے مال واپس دیا، اولاد عطا کی، پہلے سے زیادہ عزت دی۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ یہ واضح پیغام تھا، صبر کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید سورہ صاد 38-44 میں آیا ہے۔ ترجمہ مفہوم۔ اور اے ایوب، اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گٹھا لے لو، پھر اس سے ایک دفعہ مار دو اور قسم نہ توڑو۔ بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا تھے، جسمانی کمزوری، تکلیف اور طویل آزمائش میں تھے،
ان کی بیوی برسوں تک خدمت کرتی رہیں، محنت مزدوری کر کے کھانا لاتی، ہر لمحہ ساتھ نبھایا۔ ایک موقع پر کسی بات پر حضرت ایوب علیہ السلام کو طبعی انسانی کمزوری کے تحت غصہ آیا۔ یہ غصہ گناہ نہیں تھا، نبی بھی بشر ہوتے ہیں۔ اسی کیفیت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ صحت ملنے پر میں تمہیں اتنے کوڑے ماروں گا۔ اہم نقطہ: قرآن نے وجہ کی تفصیل بیان نہیں کی، اس لیے من گھڑت قصے بیان کرنا غلط ہے۔ ہم صرف اتنا ہی کہیں گے جتنا قرآن بتاتا ہے۔ جب شفا مل گئی تو مسئلہ کیا بنا؟ جب اللہ نے بیماری ختم کر دی، صحت، طاقت اور نعمتیں واپس دے دیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے شرعی مسئلہ آ گیا۔ اگر قسم پوری کریں تو نیک وفادار بیوی کو تکلیف پہنچے گی، اگر قسم نہ پوری کریں تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں شریعت، رحمت، حکمت تینوں کا اجتماع ہونا تھا۔ اللہ کا رحمت بھرا حل، ڈیوائن سولوشن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تنکوں کا ایک گٹھا لے لو اور ایک ہی بار مار دو، یعنی مثلاً 100 تنکے اکٹھے کر لو، ایک مرتبہ ہلکا سا چھو دو۔ اس طرح قسم بھی پوری ہو گئی، بیوی کو تکلیف بھی نہ ہوئی، رحمت بھی قائم رہی۔ اس حکم میں چھپی عظیم حکمتیں: نمبر 1، شریعت سختی نہیں، آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قسم توڑ دو، بلکہ قسم بھی بچا دی، رحمت بھی قائم رکھی۔ یہی اسلام کا حسن ہے۔ نبی کی عزت اور عصمت: اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہا، بلکہ فرمایا، ہم نے انہیں صابر پایا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی سے انسانی کیفیت ہو سکتی ہے، مگر وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہی رہتے ہیں۔ عورت کی عظمت: یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ وفادار عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ نے خود اس عورت کو تکلیف سے بچایا۔ یہ صابر بیوی تاریخ اسلام کی عظیم خواتین میں سے ہے۔ قسم کا کفارہ نہیں، حکمت: یہاں کفارہ نہیں بتایا گیا، بلکہ شرعی حکمت سے حل دیا گیا۔ یہ خاص حکم خاص نبی، خاص صورتحال کے لیے تھا۔ غلط باتوں کی اصلاح ویری امپورٹنٹ۔ یہ کہنا غلط ہے کہ بیوی نے گناہ کیا، بیوی نے دھوکہ دیا، بیوی شیطان کے بہکاوے میں آئی۔ قرآن میں ایسا کچھ نہیں۔ ہمیں غیر مستند قصے، اسرائیلی روایات سے بچنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غصے میں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ رحیم بھی ہے، حکیم بھی۔ نیک رشتوں کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ راستے نکالتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں، آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں، صبر عبادت ہے۔ دعا شکوہ نہیں، یقین ہوتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل میں ہیں تو حضرت ایوب کو یاد کریں اور یقین رکھیں، سختی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اگر اللہ حضرت ایوب جیسے صابر بندے کے لیے نرمی اور آسانی پیدا کر سکتا ہے تو وہ ہماری مشکلات کا حل بھی ضرور نکال سکتا ہے۔